اگر پرویز الہی صاحب واپس کاف لیگ میں آنا چاہیں تو انہیں آنے دیں گے یا دروازے بند ہو گئے ہیں؟ جی نہیں، دروازے بند خدا نہ کرے دروازے بند ہوں کبھی بھی ہمارے کسی کے درمیان بھی، لیکن یہ بھی ایک ابھی اس کا جواب بڑا لمبا دیا جا سکتا ہے، بعد میں کسی وقت اس کے اوپر۔ جی ٹھیک ہے جی۔ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کا سیاسی اتحاد ہوگا، سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا کوئی مرجر کے بھی امکانات ہیں؟ جی یہ نون کے ساتھ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں باقی جماعتیں جو ہیں یہاں پر وہ ہمیں زیادہ اپروچ کر رہی ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ کریں، کہ ہمارے ساتھ کریں، تو یہ نون کا اور ہمارا کوئی ہونا کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھے گا۔ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، ہم ہونے حق میں ہیں، لیکن اب کس طریقے سے چلتا ہے کس طریقے سے نہیں چلتا اس کا پتہ تو چلے گا آگے چل کر۔ کون کون جماعتیں اپروچ کر رہی ہیں؟ جی جو جماعتیں میدان میں ہیں اور جنہوں نے میدان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے ہی الیکشن ہونے سے پہلے ہی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو اس جماعتوں کو اپنا بڑی جو رجسٹرڈ جماعتیں ہیں وہی لے لیں، تو وہ 30 سے زیادہ تو وہ ہیں۔ آپ پاکستان کے سب سے زیرک اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، سیاسی وعدے پورے کرنے کے حوالے سے نواز شریف زیادہ قابل اعتبار ہیں یا آصف علی زرداری؟ جی اپنے دونوں کو سامنے رکھ کے بات کی ہے، سیاستدان میں بہت سے دوسرے بھی سیاستدان ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے، سب کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن بات چیت کرنے سے پہلے یا بات چیت کرنے کے بعد کیا بات چیت کرنے کے دوران ہمیں یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ آگے چل کر کس طریقے سے ہم چل سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو سیاسی سرویز آ رہے ہیں اس میں تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی سبقت نظر آتی ہے، لیکن الیکشن ڈے پر کون سی جماعت آپ کو زیادہ بہتر پرفارم کرتی دکھائی دیتی ہے؟ جی الیکشن ڈے والے دن سے الیکشن ڈے والے دن پتہ چلے گا، ہر جماعت اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں آگے آؤں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ سیاسی مستقبل تو پہلے سب سے پہلے تو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے، پھر طریقے سے لال ہے یا باقی کا ہے، یہ تو الیکشن ڈے والے دن پتہ چلنا ہے کس کا کیا مستقبل ہے۔ جتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی پچھلے کچھ عرصے میں، تو اس الیکشن میں سیاسی پارٹیوں پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ جب یہ الیکشن کے لیے جائیں گے تو لوگوں کو کیسے فیس کریں گے؟ جی تو میں نے تو پہلے دن یہ کہا تھا، پریس کو بھی بتایا تھا کہ ہمیں وہ چیزیں جو مارشل لا کا دور کہتے ہیں، اس دور میں جو قیمتیں جو ایک ہفتے کے اندر نیچے آ گئی تھیں، کیا وجوہات تھی، کیوں آ گئی تھی، اس طرح کا کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا کہ قیمتیں روزمرہ اشیاء کی قیمتیں جو ہے کم ہو گئی۔ آئندہ پاکستان کے حالات میں بہتری کے کیا امکانات ہیں؟ بہتری کے امکانات تو یہی ہیں کہ ایک تو سارے لیڈران، ساری پارٹی جو ہیں وہ اپنا مسئول جو ہے کریکٹ بتائیں، اور ون آئٹم میں تو اصول میں نے تو یہ کہا پہلے بھی کہ پہلے ون آئٹم ایجنڈا لے کے سارے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر ہی سارے کام کریں، فی الحال باقی ایجنڈوں کو چھوڑ دیں، پیچھے چلتے نہیں چلتے۔ ایک ایجنڈا ہے وہ ہے مہنگائی، روزمرہ اشیاء میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزوں کو لے ڈوبے گی اگر نہ ہمارا روکا گیا۔ مونس الہی ایک دور میں آپ کو اپنا سیاسی گرو مانتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے اپنا گرو تبدیل کر لیا، اب وہ چیئرمین تحریک انصاف کو اپنا گرو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے کون سا گرو مانتے ہیں؟ گرو تو مجھے بھی کہتے تھے، مجھے کہتے ابھی بھی مانتے ہوں گے، میں ملا تو نہیں، انہیں کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے انہیں بھولنا نہیں چاہیے ساری چیزیں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے سب سے مضبوط امیدوار تھی، تو آئندہ الیکشن میں کیا وزارت اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ کو مل سکتی ہے؟ اب دعا کریں کہ مسلم لیگ جیت گیا ہے الیکشن، تو پھر تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن آئندہ حکومت کس جماعت کی بنتی نظر آتی ہے؟ جی مجھے تو کسی ایک جماعت کی بنتی نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ کی نظر میں کوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ سب پارٹیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے،
کوئی ایسی بات نہیں. پیپل پارٹی کا اب ہیں جی، پیپل پارٹی کا مسلم لیگ میں ہیں، مسلم لیگ پیپل پارٹی میں ہیں، سارے بکھرے ہوئے ہوئے ہیں. اس میں جو جیت کے آئے گا پھر واپس میں کر لے گا. آپ ماشاءاللہ جتنے تجربہ کار سیاستدان ہیں، پاکستان کے جتنے بڑے بڑے مسائل آئے ہیں تو اس میں آپ کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. تو آج بھی سیاست کے ساتھ آپ اسی طرح ریلیونٹ ہیں، اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے. اپنے آپ کو موجودہ سیاسی صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں؟ ذرائع کی جہاں تک بات کر رہے ہیں نا، کسی ذرائع کو پتہ رکھتے ہیں. ذرائع تو آپ ہیں، دوسرے جو آپ کے گلیگ ہیں، اخبارات ہیں، ریڈیو ہے، یا اس طرح ان سے چیزیں مل جاتی ہے. جہاں تک ڈویژن کا تعلق ہے تو وہ اس میں 90% لوگ جو ہیں نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی سیاست چلانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں چل سکتی. اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو سچ کے اوپر رکھ دینا، سچ کی سیاست کرے تو کام ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کی جماعت کا ان الیکشنز میں کیا منشور ہوگا، کیا ترجیحات ہوں گی؟ اگر آپ فرینکلی مجھ سے پوچھنا چاہیں تو پھر میں تو یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن جو ہے نا، یہ اگر اسی موقع کے اوپر ہوتے ہیں آج کے مہینے 1.5 مہینے کے بعد، تو پھر تو کوئی چیز سامنے ہوئی نہیں. نہ کسی نے منشور پیش کیا ہوگا، نہ کسی نے کوئی اطاعت کیا ہوگا. تو اس سے چلنا کوئی خاص مجھے تو اس میں کوئی خاص مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اسے کوئی بہتر چیزیں ہو جائیں گی. آپ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، 2 بار وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں، تو آپ نے کھیلوں کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. آپ کو ذاتی طور پہ کون سا شعبہ پسند ہے کھیلوں میں سے؟ کرکٹ ہی نہیں، باقی سارے لوگ میرے پسند ہیں. اچھا. کرکٹ نہیں پسند، باقی میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں. ہر ایک آدمی کی اپنے میں ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ دینا کہ مجھے پسند ہے. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں جی؟ کھانے میں جو کوئی کھلا دے. اچھا. آپ کی سینس آف ہیومر بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھا جملہ دیتے ہیں. بڑی مہربانی، آپ یہ سمجھتے ہیں. آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی بہت کام کیا. آج بھی بہت سے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی کو لانے کے لیے آپ نے جو اقدامات کیے تھے وہ ایک بڑا عظیم احسان ہے اوورسیز پاکستانیز پر. بڑی مہربانی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں. لیکن اب وہ میں نے اس وقت کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ لوگوں میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی یہاں پر پاکستان پہنچانے کے لیے وہ اپنا کرتے تھے، مدد کرتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہوئے اور پھر انہوں نے ویسے ہی ہوا کہ آپ پورے باڈی کو لانے کے لیے. اب تو اور بھی مہنگی ہو چکی ہوگی. تو میں نے وہ کہا کہ نہیں، ڈیڈ باڈی اسی جو آئے گا اسی طریقے سے آئے گا.